السلام علیکم۔ آج میں شام کے وقت آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ میں آج سارا دن کچھ مطالعہ کر رہا تھا۔ آج کل میرے پاس میرا نواسہ نہیں ہے رہتا، تو مجھے ٹائم مل جاتا ہے کچھ سوچ کا، فکر کا، جو امریکہ میں حالات ہوئے اور جو میرے 2 دن سے ویلاگس ہیں۔ کافی لوگوں نے مجھے اس بڑے حیران کن طریقے سے یہ پوچھا، میری ٹرمپ کی حمایت اور یہ ڈیموکریٹس کی منافقت اور یہ سارا کچھ، اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں عمران خان کا کوئٹہ نہ جانے کے بارے میں بہت زیادہ ایک کاسمیٹک سا ری ایکشن دیا۔ آج میں یہ دونوں ٹاپک شام کے اس وقت ٹیکل کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے عمران خان کا کوئٹہ نہ جانے کا، یہ کاسمیٹک چیز ہے جس کے لیے آئی ڈونٹ نو وائی مریم نے کوئی روش ہو کے یا ادھر کوئی فون سن کے وہ پرانی تصویریں لگا دیں، اور کیا کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا، کس نے کرایا تھا؟ سوچئے ذرا کیسے، مطلب طاہر القادری بھی انوالوڈ ہے، آئی ایس آئی بھی انوالوڈ ہے، یہ سارے انوالوڈ ہیں، نواز شریف بھی انوالوڈ ہے، یہ قتل و غارت جاری ہے۔ اس میں عمران خان کا کیا؟ عمران خان سے تو صرف ایک ہی توقع کی جا سکتی ہے یا کی سکتی تھی، صفائی ستھرائی کی۔ عمران خان انفارچونیٹلی اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس دسمبر $2.4 بلین کے فورن ریمیٹنسز آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس نے ہم سب اوورسیز کو بڑی مبارکباد دی ہے۔ ویری گڈ۔ میں اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر رہا تھا کہ ہمارے تو گھروں پر ابھی بھی جناب صاحب قبضے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اوورسیز نے یہ کیا ہوا ہے، سر پہ اٹھایا، اسی طرح کہ ہمیں چیف جسٹس اپنے دیتا ہے، وہ جی سیل بن گیا جی، 2 مہینے میں فیصلے ہوں گے، یہ ہوں گے۔ when it comes to action, when it comes to doing، جس کو کہتے ہیں نا کہ you have to walk your stuff، you see، آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ ذرا پریکٹیکل شیپ دینے کی جناب صاحب کوشش کریں۔ یہ زبانی کلامی کام نہیں چلیں گے۔ اور پاکستان از اے گیریزن اسٹیٹ، وی مسٹ ایکسیپٹ۔ میں جو دوسرا ایشو اسی میں ٹیکل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک امریکی صدر ایزن ہاور جو 34واں امریکی صدر تھا، اس سے ٹرم 2 سال پہ ریسٹرکٹ ہو گئی، نہیں تو ٹرم 3 پہ بھی جا سکتی تھی، انلمیٹڈ غالباً ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جان ایف کینیڈی الیکٹ ہوا تھا، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جان ایف کینیڈی کن سرکمسٹانسز میں اسیسینیٹ ہوا، اور آج میں نے مارننگ کے ویلاگ میں کینیڈی کی اسیسینیشن کا تذکرہ بھی کیا۔ ایزنہاور پہلا شخص تھا جس نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ورڈ یوز کیا۔ ایزنہاور پہلا شخص تھا جس نے پیرلز آف سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ جو بولا، 1961 جب کمپیوٹر آ گیا تھا امریکہ میں، اس نے کہا کہ بلیک بورڈ کی جگہ کمپیوٹر آ گیا ہے، لیکن ذرا سوچنا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ 15 منٹ کی سپیچ ہے۔ آج سے ٹھیک تقریباً 60 سال پہلے یہ تقریر کی گئی، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، میں بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں لنک لگا دوں گا۔ انگریزی میں تقریر کی ہوئی ہے، بہت سادہ کلیئر آواز سمجھ آتی ہے۔ ایزنہاور ورلڈ وار 2 لیڈ بھی اس نے کی تھی، کمانڈر تھا ملٹری کا، امریکی ٹروپس کا، اس کے بعد صدر بھی الیکٹ ہو گیا تھا۔ اتنی خوبصورت تقریر میں کہتا ہوں آج میں نے بہت دنوں بعد دوبارہ سنی، بار بار سننے کو وہ تقریر دل کرتا ہے کہ ہاؤ اے لیڈر، بلکہ اس نے کہا کہ آج رات سے میں پرائیویٹ سٹیزن کی زندگی گزاروں گا، اور 69 میں وہ فوت ہوا تھا، اس نے ایز اے پرائیویٹ سٹیزن۔ یہ جیسے توئے کتے ہو رہی ہے۔ ٹرمپ بیچارہ جس نے کچھ اتنی سروسز دی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کسی جگہ اس نے جنگ نہیں دنیا میں کی۔ ٹرمپ نے بھی مائنڈ یو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کی۔ ٹرمپ کو ماری اس وجہ سے پڑی تھی کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ دس ملٹری دے لیٹ اس ڈاؤن، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا انہوں نے ہمیشہ ہمیں وار فرنٹس پہ دے لیٹ اس ڈاؤن۔ تو یہی ہوتا ہے، جیسے عمران خان کی زبان سے کوئی فوج کے خلاف نکلا تھا، 2013 کے الیکشن اس کے ہاتھ سے چلے گئے۔
تو اس طرح ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا مٹیریل جو نوشن ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ زور پکڑ گیا. میں نے اپنے وی لاگ میں 2-3 دن پہلے فلم سٹار وارز کا تذکرہ کیا تھا. میں نے گیمنگ کنسولز ننٹینڈو، وہ ایکس باکس اور سونی پلے اسٹیشن کا تذکرہ کیا تھا. یہ ورڈ یکسر چینج ہو گئی ہے. کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا تھا. میں اپنے ریگولر چیک اپس کراتا رہتا ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں سے وہ ٹیسٹ وغیرہ بڑے اچھے آئے. اینڈ تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک میڈیکل ڈاکٹر کی وہ نارملی ABC چینل لگایا ہوا تھا، تو بار بار دے رہے تھے کہ جی ایلن مسک ہیز بیکم دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ، ہی ہیز اوور ٹیکن جیف بیزوس. وہ بار بار اسٹرائک فلیش آ رہی تھی. اب ہو از ایلن مسک؟ ایلن مسک وانٹس ٹو ٹیک یو ٹو مارس. اوکے، ایلن مسک وانٹس ٹو گیو یو این انرجی والی کاریں، ٹھیک ہے نا جی. اور واٹ از ٹیسلا ایس؟ ٹیسلا ایس از اے فینسی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بالکل بھی. ٹھیک ہے، ہالینڈ کا پرائم منسٹر تو ابھی بھی سائیکل پہ جاتا ہے، زیادہ ڈچ لوگ سائیکل چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون جس کی میں تعریفیں کرتا ہوں، اس نے یہی بات کی تھی کہ یہ ہم آن گراؤنڈ ہمیں آنا پڑے گا. ہمارے بہت ایرسٹوکریسی نے سرٹنلی معاملات بہت خراب کی ہے. رولنگ ایلیٹ حکمرانوں میں شدید منافقت چل رہی ہے. ایزنہاور کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. جان ایف کینیڈی واز اسیسینیٹڈ. رچرڈ نکسن نے آپ کو دیکھا ہے کیا اس کی کرتوتیں رہیں، واٹر گیٹ اسکینڈل میں نکلا، ویٹنام وار، یہ ساری جنگیں. اوباما کا دیکھ لیں، ڈیموکریٹس کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے جی، ریپبلکنس تھے چلو نکسن وغیرہ، تو اوباما نے کیا کیا؟ 8 سال میں بھون دیا پوری دنیا کو. آپ وہ 15 منٹ کی ایزنہاور کی تقریر ضرور سنیں. میں یوٹیوب لنک بھی دیکھوں گا اس کا کیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا. پھر آپ سوال نہیں کریں گے کہ عمران خان کوئٹہ کیوں نہیں گیا اور یہ کیوں نہیں. یہ ساری انتشار، فتنہ، فساد، فراڈ، مادہ پرستی کا ہے. ایزنہاور نے ایک جملہ بہت اچھا اس میں تقریر میں بولا. اس نے کہا کہ ہم اسپرچول اور پولیٹیکل انہیریٹنس تو پوسٹیریٹی کو دے جائیں، آنے والی نسلوں کو اسپرچول اور پولیٹیکل انہیریٹنس تو کوئی دے جائیں. کولوراڈو میں میں نے بتایا تھا کہ ریورس جو ہیں وہ ایک کارپوریٹ کمپنی نے خرید لیے ہیں. وہ لو جی، اب فصلوں والے تو کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کیونکہ پانی بیچا جاتا ہے، تو وہ ایک میگنیٹ تھا، کارپوریٹ میگنیٹ، اس نے وہ سارے ریورس خرید لیے. سارے کا سارا مادہ پرستی کا. بلکہ ایزنہاور نے اس تقریر میں مینشن بھی کیا کہ ٹوٹل کارپوریٹ جائنٹس کی جتنی نیٹ انکم ہے اس سے کہیں زیادہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ پیسہ لگ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکہ گنز اور پروسٹیوٹس ایکسپورٹ کرتا ہے. یو سی، سو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. یہ ادھر بھی ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکن، یہ اسٹیٹس کو کے کھیل ہیں. وہ بیچارے کو تن دیا، اب ہر کوئی اس سے فائدے اٹھائے. 4 سال وہ ابھی میں اس کی پریس سیکٹری دیکھ رہا تھا، 4 سال موج میلے کیے. آئی نیور تھاٹ ٹرمپ وڈ بی لائک دیٹ. ٹھیک ہے، کمال ہے. ویسے یہ دنیا اتنی ظالم ہے نا، اتنی ظالم ہے. حالانکہ مین آف great courage and conviction Donald Trump was. He was so firm and he set the peaceful lines. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صورتحال ہے جو کافی آئیڈینٹیکل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یس لوور لیول پہ رول آف لا ہے ان USA، اینڈ USA کی مڈل کلاس، جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا، از دا ریچسٹ ان دا ورلڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. باقی ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں. ہمارے تو 1% کے پاس پیسہ ہے، 99% کے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچا کریں. روحانیت کے اسپیکٹ سے سوچا کریں، روح کے اسپیکٹ سے سوچا کریں، مرنے کے اسپیکٹ سے سوچا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بانو.